اجازت لیتے ہیں اور حدیث ان کو سناتے ہیں، وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہم آپ کی قبر پر آ گئے، اللہ نے ہمیں تبلیغ کی دعوت کی برکت سے پہنچا دیا، میں نے آپ کی حدیثیں لکھی ہیں جو آپ نے حضرت سے نقل کی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ساری حدیثیں آپ کو پڑھ کر سنا دوں، اور جس طرح ہم نے اپنے مشائخ سے اجازت حدیث لی ہے، آپ سے بھی گویا اجازت حدیث لے لوں۔ تو میں نے ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر وہ کتاب جو میں نے لکھی ہے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے وہ پوری کتاب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر ان کی قبر پر ان کو سنائی، اور سنانے کے بعد پھر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، بغیر صفحے کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو ہم نے وہاں 2016 میں البدایہ والنہایہ پڑھی، اور یہ روایت اس کے اندر موجود ہے کہ امتہ مرحومہ، کہ امت محمدیہ ہماری رحمتوں میں غوطہ کھائے ہوئے ہوگی، آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء وفرضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء والرسل، جو فرائض میں نے رسولوں پیغمبروں کو دیے ہیں وہ میں نے امت محمدیہ کو دیے ہیں، حتی یکونی یوم القیامہ، قیامت کے دن امت محمدیہ میرے پاس اس حال میں آئے گی، نورہم مثل نور الانبیاء، ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ تو تبلیغ و دعوت مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد نے ہمارے اوپر فرض نہیں کی، جس طرح علم ہمارے اوپر مولانا قاسم نانوتوی نے فرض نہیں کیا کہ دارالعلوم دیوبند انہوں نے بنا دیا اب سب کے اوپر علم فرض ہو گیا، نہیں، ہمارے اوپر ذکر اور اصلاح و تربیت حاجی امداد اللہ نے فرض نہیں کی کہ تم اپنی اصلاح کراؤ، اپنی تربیت کراؤ، خانقاہ میں آؤ اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ تو یہ خانقاہ اور یہ ذکر، یہ تربیت، یہ صحبت ہمارے اوپر حاجی امداد اللہ کی طرف سے نہیں آئی، یہ علم مولانا قاسم کی طرف سے نہیں آیا، اور یہ تبلیغ مولانا الیاس صاحب کی طرف سے نہیں آئی، علم اقرا بسم ربک اللہ کی طرف سے آیا ہے، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکر اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور سن لو کان کھول کر، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، اس کتاب و قرآن کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو تبلیغ امر اللہ ہے، علم امر اللہ ہے، ذکر امر اللہ ہے، علم سنت رسول ہے، ذکر سنت رسول ہے، تبلیغ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم، اس لیے کہتے ہیں ساری حدیثیں پڑھو۔ ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، ہمارے ایک دوست تھے مہاراشٹر کے، عارف ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے جی فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا، مبلغ نہیں کہا۔ رسول اللہ معلم ہے، مبلغ نہیں ہے، معلم ہے۔ رسول اللہ فرمائے انما بعثت معلما، میں نے کہا اس سے کہہ دینا آپ کی بات سلامتوں پر، ایک حدیث یہ بھی ہے جو آپ نے سنائی، اور ایک حدیث یہ بھی ہے جو ہم سنا رہے ہیں آپ کو، سن لو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا مبلغ، میں تبلیغ کرنے والا ہوں، انما انا مبلغ، یہ بھی حدیث ہے حضرت، ایک حدیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ تبلیغ والے بغیر صفحے کی باتیں کرتے ہیں، تبلیغ والے بغیر صفحے کی باتیں نہیں کرتے، وہ ان صفحوں کی باتیں کرتے ہیں جو صفحے تم نے پڑھے نہیں۔ ساری بخاری پڑھ لینے سے تھوڑے ہی کام ہو جائے گا، ارے مسلم بھی پڑھنی پڑے گی، ابن ماجہ بھی پڑھنی پڑے گی، ترمذی بھی پڑھنی پڑے گی، اور موطا مالک محمد بھی پڑھنی پڑے گی، بس یہ نہیں، بہقی بھی پڑھنی پڑے گی، بہقی بھی کتاب ہے حدیث کی، مسند احمد بھی پڑھنی پڑے گی، بزار بھی پڑھنی پڑے گی، مصنف ابن ابی شیبہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ ایک کتاب نہیں ہے حدیث کی، بہت ساری کتابیں ہیں۔ مدرسے میں تو چند کتابیں پڑھا دی گئی، چند کتابیں پڑھا دی گئی، نحو کی چند کتابیں پڑھا دی گئی، صرف کی چند کتابیں پڑھا دی گئی، فقہ کی چند کتابیں پڑھا دی گئی، تفسیر کی، ارے روح المعانی بھی تو ہے، صرف جلالین اور بیضاوی تھوڑی ہے، جلالین اور بیضاوی تو اس لیے پڑھائی گئی تاکہ تمہیں روح المعانی پڑھنی آ جائے، تاکہ تمہیں تفسیر ابن کثیر پڑھنی آ جائے، تاکہ تمہیں تفسیر مظہری پڑھنی آ جائے، تاکہ تمہیں بیان القرآن پڑھنا آ جائے، تاکہ تمہیں جو بے شمار مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، لاکھوں کتابیں ہیں، جب ہم لکھتا لاکھوں کتابیں تفسیر میں ہیں، اور ہم نے 2 کتابیں پڑھی ہیں، ہزاروں کتابیں حدیث کی ہم نے چند پڑھی، مدرسے میں چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ساری حدیثیں حاصل کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ ارے
ہے ترمذی میں بھی ہے. ارے ہم نے تو پڑھی نہیں. ارے جب حدیث ہو رہی تھی تم پیچھے بیٹھے ہوئے پلہ باندھ رہے تھے دوسرے کا. جب وہ حدیث ہو رہی تھی تم استنجا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جب تم وہ حدیث پڑھی جا رہی تھی تم کمرے میں پڑے ہوئے کہہ رہے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آج بھی چھٹی ہے. جب یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی تم درسگاہ میں سو رہے تھے. یہ تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں. اب تو تم موبائل چلا رہے تھے پیچھے بیٹھ کر. اب تو تم میچ دیکھ رہے تھے سبق میں 200-300 طلبہ ہیں پتہ نہیں چل رہا پیچھے کیا ہو رہا ہے. ارے ساری حدیثیں درسگاہ میں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھی جا رہی تو ساری حدیثیں باہر کیسے پڑھی جائیں. تو اس لیے کہتے ہیں ساری حدیثیں پڑھو. صرف یہی نہیں کہا کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ انما انا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انما بعثت معلما, کہ معلم ہوں مبلغ نہیں. اب سامنے والا گھبرا گیا